تو سر کی چیز جو ہے نا اسے پاؤں میں نہ پھینکے۔ یہ دونوں یونیورسٹیاں قبل مسیح کی یونیورسٹیاں تھیں۔ فاطمہ اور مریم نے مل کے ایک یونیورسٹی بنائی۔ میں نے دیکھا گریجویشن سیریمنی ہوتی ہے ہماری یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اور ہمارے دوست جو ہے وہ اپنا ہوڈ اتار کے اور وہ اوپر کو ہوا میں اچھال دیتے ہیں، پھر وہ زمین پہ گر جاتا ہے، لوگ جھومتے جامتے ہیں، انہوں نے گاؤن پہنے ہوتے ہیں خوبصورت۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، میں نے محسوس کیا کہ یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ کچھ یونیورسٹیز میں اب شروع ہوا ہے کہ وہ ایک پگ سی پہناتے ہیں، اس پگ کو اتار کے نہیں پھینکا جاتا۔ ہم اپنے اسکول ٹائم سے، یونیورسٹی اور کالج ٹائم سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ اساتذہ جب کلاس میں آتے تھے تو وہ گاؤن پہن کے آتے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کب سے ہے، کس طرح سے یہ ہوا کہ یہ علامت بن گئی تعلیم کی، اور گاؤن بھی، اور یہ اوپر ہوڈ جو پہنتے ہیں وہ۔ تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے جاننا چاہیے ٹیکسلا یونیورسٹی کی بیک گراؤنڈ میں۔ 2700 قبل مسیح میں ٹیکسلا یونیورسٹی بن گئی تھی۔ اس وقت اس کے 10,200 کے قریب سٹوڈنٹس تھے، اور ٹیکسلا کا آپ نام جانتے ہیں کہ یہ ٹیک شاہ شلہ تھا، اور سٹوڈنٹ جو ہیں ایک خاص اپنے عمومی ڈریس کے اوپر ایک خاص گاؤن سا پہنتے تھے۔ یہ تاریخ ہے، قبل مسیح کی تاریخ ہے۔ بعد میں بھی آگے چلے، پھر ایک یونیورسٹی بہار انڈیا میں تھی، اس کا نام تھا نالندا۔ یہ دونوں یونیورسٹیاں قبل مسیح کی یونیورسٹیاں تھیں، اور ان یونیورسٹیز میں دیکھا، یعنی تاریخ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پہنتے تھے، ہوڈ بھی پہنتے تھے اور اس طرح بھی پہنتے تھے۔ جو اسلامی ہسٹری میں ہمیں نظر آتا ہے، اسلامی ہسٹری میں ایک خاتون ہے فاطمہ الفہری اور اس کی بہن مریم۔ فاطمہ اور مریم نے مل کے ایک یونیورسٹی بنائی، اور وہ یونیورسٹی تھی مراکش کے شہر فیس میں، اس کو فاس بھی کہتے ہیں۔ اس شہر میں جو یونیورسٹی بنائی، اس میں جو عمومی لباس تھا، اس میں یہ تھوپ جس کو کہتے ہیں، یا ہمارے دیسی لوگ توپ کہتے ہیں، عربوں کا پورا پاؤں تک گیا ہوا ایک کرتا جو ہے، وہ اس لباس کا لازمی حصہ تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سر ڈھانپنا جو ہے وہ تقریباً دنیا کے ہر مذہب اور مسلک میں افضل ترین چیز رہی ہے۔ آپ کسی عیسائی کو دیکھیں، کسی یہودی کو دیکھیں، کسی سکھ کو دیکھیں، کسی ہندو کو دیکھیں، کسی مسلم کو دیکھیں، تو سر ڈھانپنے کا ایک کلچر چلا آ رہا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ٹوپی احترام کی علامت رہی ہے۔ پگڑی، ٹوپی، کوئی ہیٹ، یہ احترام کی علامت رہا ہے۔ یہ جو میں بات کر رہا تھا فاطمہ الفہری کی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جانے کیوں 16ویں صدی میں آکسفورڈ نے اور کیمبرج نے دونوں نے کہا کہ آپ گاؤن تو پہنیں گے لیکن آپ ہوڈ نہیں پہنیں گے، اسپیشلی گریجویشن سیریمنی میں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ ہوڈ ہے، ٹرینچر جس کو کہتے ہیں، یہ 1950 میں ایجاد کیا تھا دو پادریوں نے، جوزف اور ایڈورڈ نے مل کے، لیکن ہمیں اس کی تاریخ اور ملتی ہے۔ اچھا، اس کی تاریخ یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ ایک کتاب کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ایک فیتہ اور وہ پھول سا جو لگا ہوا ہوتا ہے، اسلامی تاریخ کے جو طالب علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوڈ ہے، یہ قرآن کی شکل ہے، اور یہ فیتہ ہے، بک مارک رکھتے ہیں، یہ اس طرح کی چیز ہے۔ تو مجھے اب خوشی ہوتی ہے ان یونیورسٹیز کو دیکھ کے جنہوں نے اس کے اتارنے کی، اتار پھینکنے کی پابندی لگائی ہے اس کے اوپر، لیکن بہت سی یونیورسٹیز میں ابھی بھی یہ جو ہوڈ اتار کے پھینکنے کا جو رواج ہے یہ جاری ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ اگر علم حاصل کر رہے ہیں تو سر کی چیز جو ہے نا اسے پاؤں میں نہ پھینکیں، اس کی اڑان جو ہے نا اپنی سوچ کی اڑان کو اوپر لے کے جائیں، اپنے علم اور شعور کو اوپر لے کے جائیں۔ پگ تو آپ کو پتہ ہے کہ اونچا شملہ جٹا، پگ جو ہے وہ عزت کی علامت رہی ہے۔ میرے چینل کو جو دوست لائک کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، کمنٹ کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگوں میں ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اسپیشلی ان بچوں میں، ان نوجوانوں میں جو گریجویٹ بن رہے ہیں، گریجویٹ بننے والے ہیں، اور وہ یاد رکھیں کہ اپنی گریجویشن سیریمنی میں انہوں نے اپنا ہوڈ اتار کے نہیں پھینکنا۔ بہت شکریہ۔